سیلاب کی وجہ سے ویورز تمام نظام میں رد و بدل کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی اپنے جو شیڈول تھا ان کا پیپروں کا ماہ ستمبر 2022 میں، جو کہ میٹرک اور ایف اے کے پیپر ہونے تھے 1 تاریخ سے، انہوں نے ریوائز کر دیا ہے۔ ریوائز ڈیٹ شیٹ جو ہے کچھ اس طرح سے ہے ویورز کہ 1 ستمبر 2 ستمبر چلیں ایک ایک کر کے 1 ستمبر کو جو پیپر تھے جتنے بھی، وہ اب 4 اکتوبر کو چلے گئے ہیں 2022، اور 2 ستمبر کو تھے جو وہ 3 ستمبر کو دو پیپر تھے وہ 6 اکتوبر، 5 ستمبر کو جو پیپر تھے وہ 7 اکتوبر، 6 ستمبر کو جو پیپر تھے وہ 8 اکتوبر، 7 ستمبر کو جو پیپر تھے وہ 10 اکتوبر، 8 ستمبر کے پیپر 11 اکتوبر کو چلے گئے، 9 ستمبر کے پیپر 12 اکتوبر، اور 10 ستمبر کے پیپر جو ہیں وہ 13 اکتوبر 2022 کو ہوں گے۔ باقی شیڈول وہی ہے ویورز کے دوپہر 2:30 تا شام 5:30 تک 3 گھنٹے کا پیپر۔ تو یہ ہے ایک اپ ڈیٹ جو کہ علامہ اقبال یونیورسٹی بھی ہے۔ یہ تو تھا ویورز قدرتی آفات کہہ لیں، جس کی وجہ سے سارا سسٹم درم برہ ہو گیا۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں ویورز کے جو انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر مثال دیں، جیسے کہ دنیا میں اس وقت 2 مسئلہ کشمیر ہے اور مسئلہ فلسطین ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں ویورز جو کہ ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ ویورز اسرائیلی جارحیت سے فلسطینی ایک مرتبہ پھر لہولہان ہو گیا۔ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا۔ ویورز یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، تو برطانیہ نے اس فلسطینی خطے کا بھی کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت کنڈیشن یہ تھی ویورز کے عرب جو تھے وہ اکثریت میں تھے جبکہ یہودی اقلیت میں تھے۔ عالمی برادری نے کیا کیا، انہوں نے برطانیہ کے ذمہ لگایا کہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی ریاست کی قانونی تشکیل دیں۔ اس عمل سے ویورز کیا ہوا، کشیدگی بڑھنے لگی، یہودیوں کی زبردست آباد کاری ہونے لگی۔ ویورز 1920 سے 1940 تک یہودیوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ پھر کیا ہوا ویورز، 1947 میں UN نے کیا کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ایک کو یہودی ریاست جبکہ دوسری کو عرب ریاست قرار دیا گیا۔ یروشلم بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ ویورز اس کو یہودیوں نے منوعاً تسلیم کر لیا مگر عربوں نے اسے مسترد کیا اور یوں UN کی قرارداد پر عمل نہ ہوا۔ پھر کیا ہوا ویورز، 1948 میں جو ہے کہ برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر اسے چھوڑ کر چلے آئے، یعنی مسئلہ حل کیے بغیر ہی اس خطے کو برطانیہ نے خیر باد کہہ دیا اور چھوڑ دیا۔ چنانچہ پری پلاننگ کے تحت یہودیوں نے فلسطین کو اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، عربوں نے تو سخت مخالفت کی اور اس طرح باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ہمسایہ عرب ممالک نے بھی بھرپور حصہ لیا اور فلسطینیوں کی پشت پناہی کی، مگر فاتح اسرائیل ہی رہا۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی اندازہ لگا گئے، کیونکہ جب امریکہ، برطانیہ وغیرہ تمام یہودی لابی کے ساتھ تھے۔ جنگ بندی پر اسرائیل نے ویورز خطے کا کنٹرول سنبھال لیا
اور اس طرح 1966 میں کیا ہوا کہ شرقی بیت المقدس ہو گیا، شام میں بولان کی پہاڑیاں، غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہو گیا۔ فلسطینیوں کا کیا بنا، یہ پناہ گزین بنا دیے گئے۔ ویورز، اسرائیل جو ہے نا وہ بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ سچویشن یہ ہے کہ عرب جو ہے وہ بیت المقدس کو فلسطین کی مستقبل کی ریاست کا دارالخلافہ قرار دیتے ہیں۔ امریکہ کیا کرتا ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، اور اس طرح ویورز تقریباً 6 لاکھ کے قریب یہودی اپنا تسلط جمائے ہوئے ہیں۔ اور یوں ویورز رفتہ رفتہ عرب ممالک کی بھی خاموشی نظر آ رہی ہے، یا یوں لگتا ہے کہ ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھی ویورز عرب ممالک فلسطینیوں کے حق میں اپنا بیان دے دیتے ہیں، لیکن ایران اور پاکستان واحد مسلمان ملک ہیں جو کہ واشگاف الفاظ میں فلسطینیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ویورز، تمام مسلمان ممالک کو اس سلسلہ میں ایک پیج پر اکٹھا ہونا ہوگا۔